subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے برتر و بالا، خدائے برتر و بالا، ہمیں پتہ کیا ہے خدائے برتر و بالا، خدائے برتر و بالا، ہمیں پتہ کیا ہے خدائے برتر و بالا، ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم، اور جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، اور کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے کہ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے خدائے برتر و بالا، ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب
صاحب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، خدائے برتر بالا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم، بلغنا رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور ان کے تمام طرح کی عنایتوں سے نوازے۔ یہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر نیک کام کا اجر دوسرے دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نفل نمازوں کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور جو فرض نماز ادا کرتے ہیں اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جو شخص رمضان کے راتوں میں قیام کرے، ایمان اور ثواب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جو شب قدر کی رات قیام فرمائے ایمان اور ثواب کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم انسانوں پر بے شمار فضل و احسان ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و احسان سے معاف کر دیتا ہے۔ جو ہم گزشتہ دنوں میں گناہ کیے اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جو آئندہ ہم گناہ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، اس کی شان رحیمی ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ بندوں کے گناہوں کو وہ
ایک عبادت کرنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے، یعنی اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسا کہ ایک کوا کہ جب وہ اڑتا رہا یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مرا، اتنی مسافت دور کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ دار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار کرم ہوتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں عبادتوں ریاضتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ روزہ ایک طریقے سے انسان رکھنے کی وجہ سے حتی الامکان فرشتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ جس طرح فرشتے کھانے پینے سے باز رہتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اسی طریقے سے یہ صفت اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں بندوں کو عطا کرتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے کو کھانے پینے اور تمام طرح کی لغویات سے بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بے شمار عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی میں ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو، یہ بو جو ہمارے نکلتی، یہ اللہ کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ بندہ تم نے جو میرے لیے کھانے پینے سے باز رہا، تو یہ اتنا محبوب ہے رب کی بارگاہ میں، اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اتنا محبوب اسے رکھتا ہے کہ اس کی منہ کی بو اللہ کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے معزز ناظرین کرام، اللہ کی رضا کے لیے ہم اور آپ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے سے ہماری بے شمار بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ہمیں کمزوری نہیں آتی، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ و تعالیٰ تندرستی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا وتصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ تو روزہ رکھنے سے تندرستی آتی ہے، بے شمار بیماریاں ہماری اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے، لا علاج مرض سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دیتا ہے، شفا عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، اس کا بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں۔ جسمانی اعتبار سے بھی توانائی عطا فرماتا اللہ تعالیٰ، اور روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمیں اور آپ کو ایک بھوک برداشت کرنے کی قوت عطا فرماتا ہے، اور اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے غریبوں کی غربت کا، بھوکوں کی بھوک اور اس کی پیاس شدت کا، کہ اگر غریب کو ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم کھانا رہتے ہوئے نہیں کھاتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں ایک سمجھ میں آتی ہے کہ غریب کو بھی بھوک کا کیا بھوک کس طرح ستاتی ہے۔ اسی لیے اسے ہمیں مدد کرنے کے لیے ایک حوصلہ اور ہمت عطا فرماتا اللہ تعالیٰ۔ اور محترم حضرات، یہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی کام کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے،
آخر میں فرماتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔